بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا آخری جمعرات اور جمعہ آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کو محرم الحرام کی کم از کم آخری تاریخوں میں راضی کر کے اپنی تمام حاجات کو پورا کر لیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ خصوصاً رزق میں اضافے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ وظیفہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں بے حساب رزق و دولت سے آپ کو نوازے، بے حساب رزق و دولت سے آپ کو نواز دے اور بے پناہ رزق و دولت آپ کو عطا فرمائے، کبھی آپ کے گھر میں غربت نہ آئے اور پیسوں ہی پیسوں کی بارش ہوتی رہے، گھر میں برکت کا عالم ہو، تو یقین کریں یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ کیونکہ ایک تو محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ ہمارے پاس آخری موقع رہ جائے گا، کیونکہ محرم کے یہ آخری دن چل رہے ہیں اور یہ محرم کا بلا شبہ آخری جمعرات اور جمعہ ہی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ کے 3 نام ہیں، جن میں سے اللہ کا ایک خاص نام ہے اور 2 صفاتی نام ہیں۔ اب پڑھنا کیسے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ کے 3 ناموں پر مشتمل ہے۔ آج کا وظیفہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پر مشتمل ہے، جس میں سے اللہ کا پہلا نام جو ہے وہ اللہ کا خاص نام ہے، یا اللہ۔ اس کی بھی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ خالی اگر ایک ایک نام کی آپ کو فضیلت بتانے لگوں تو یقین کریں میرے لیے وقت کم پڑ جائے گا، لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے کہ ہر ایک نام کی الگ الگ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جب تینوں نام مل جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ثابت ہوتے ہیں۔ ان کو آپ نظر انداز مت کیجئے گا کہ یا اللہ، اللہ کا ایک ایسا نام ہے کہ صرف اگر جمعے والے دن کثرت سے یا اللہ کا ورد کیا جائے تو پورا ہی ہفتہ اس گھر میں برکتیں برستی رہتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کی تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، مشکلاتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیفیں اس گھر سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کا دوسرا نام یا رحمان، اللہ کا یہ نام بہت بڑی وسعت والا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہت کی اقسام کی ہیں، لیکن ایک اللہ کی رحمت ایسی رحمت ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، پھر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے کافر ہو یا اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ جانور ہو یا وہ انسان ہو، چاہے وہ پودے ہوں، پہاڑ ہوں، سب کے لیے وہ رحمت یکساں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اللہ کا دوست ہے یا اللہ کا دشمن ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی یہ جانور ہے یا انسان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کافر ہے یا اللہ کا دوست ہے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات رحمان ذات ہے کہ اس کی رحمت سب پر برستی ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ رب العزت اتنا بڑا مہربان ہے تو اللہ رب العزت کو یا رحمان پکار کر اللہ سے جو چیز مانگی جائے تو اللہ رب العزت کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ رب العزت کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگ مانگ کے تھک سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات دے دے کر نہیں تھک سکتی۔ ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو شرمانا نہیں ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنی دولت سے نواز، اتنی دولت سے نواز، تو یہ نہیں دیکھا کریں کہ یہ میں مانگوں گا تو
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतने नहीं देगा, या ये मैं अल्लाह से बहुत बड़ी डिमांड कर रहा हूँ। अल्लाह के पास ख़ज़ानों की कमी नहीं है। प्यारे दोस्तों, उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और सिफ़ाती नाम या रहीम, अल्लाह का ये नाम भी बहुत बड़ी वसअत वाला नाम है। और या रहीम भी रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए पढ़ा जाता है, परेशानियों से निजात के लिए पढ़ा जाता है, हाजत और मुराद को पाने के लिए भी पढ़ा जाता है। अब ये तीनों नाम एक साथ मिल चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वजीफ़ा करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाएगा, इसका कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इस वजीफ़े का आगाज़ कैसे करना है? 2 दिन आप ये वजीफ़ा करेंगे। आम दिनों में भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, जुमेरात और जुम्मा वाले दिन भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात और जुम्मा वाले दिन ज़्यादा फजीलत रखता है। और मुहर्रम का महीना हो तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ी फजीलत वाला अमल हो जाएगा। तो अब करेंगे कैसे कि जुमेरात और जुम्मा वाले दिन बाद नमाज असर या बाद नमाज ज़ोहर, ज़ाहिर सी बात है जुम्मे वाले दिन बाद नमाज जुम्मा ही आपने पढ़ना होगा, क्योंकि जुम्मे वाले दिन तो जुम्मा की नमाज़ होती है। ख़वातीन के लिए ये है कि वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये वजीफ़ा करें। तो 2 दिन आपने ये वजीफ़ा करना। लेकिन एक बात का आप ख़याल रखें, अगर आप जुमेरात वाले दिन बाद नमाज असर ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो जुम्मे वाले दिन भी बाद नमाज असर ही आपने ये वजीफ़ा करना होगा, यानी उसी ही औकात में करना होगा जिसमें आपने पिछले दिन किया था। तो अब ये वजीफ़ा आपने बावजू हालत में करना है। ख़वातीन मखसूस अयाम की हालत में ये वजीफ़ा नहीं करेंगी। अब करना ये है कि सबसे पहले तो आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, और दुरूद पाक बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ा जाए, बड़े सुकून के साथ पढ़ा जाए। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं कि वजीफ़े का जो दुरूद पाक वाला हिस्सा है ये भी बहुत बड़ी बरकत रखता है, इसके बग़ैर वजीफ़ा नामुकम्मल है। तो 3 बार जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ें, और फिर आपने अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम। अल्लाह के ये 3 नाम हैं, इनको आपने 100 बार पढ़ना है, यानी आपने इनकी एक तस्बीह पढ़नी है। या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम, एक काउंट करेंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम, 2 काउंट करेंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, और इसी तरीके से 100 की तादाद पूरी करनी है। और आखिर में फिर आप 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये वजीफ़ा आपका यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। यही वजीफ़ा आपने जुमेरात को भी करना है और जुमे को भी करना है। 2 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। उसके बाद अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम व गफ़ूर ज़ात है, बेपनाह रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।